حامد و مصلی میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مقدس نازل کیا ہے تو اس میں قیامت تک آنے والے تمام حالات، تمام واقعات، تمام ایکسیڈنٹ، سب کچھ کا ذکر ہے کہ کیا کیا ہوگا، کیسے کیسے حالات آئیں گے۔ یہ جو حالات آئیں گے تو مومن کا ایمان بڑھے گا، اور منافق جو ہوں گے، فاسق جو ہوں گے، جو گنہگار ہوں گے، وہ چھٹ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل کو چھانٹ لے گا اور کھرا کھوٹا کو، جعلی کو، نقلی کو الگ کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حالات جو لاتے ہیں تو اسی لیے لاتے ہیں کہ جو اچھے ہوں گے، جو مومن ہوں گے، جو اللہ پر جن کو یقین ہوگا تو بس ڈٹے رہیں گے، وہ حالات کا مقابلہ کریں گے، وہ حالات سے پیچھے نہیں بھاگیں گے، وہ حالات کا سامنا کریں گے ایمان کے ساتھ، نماز کے ساتھ، قرآن پڑھنے کے ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے ساتھ، اور اللہ پہ ان کا ایمان بڑھتا جائے گا۔ اے اللہ، یہ حالات تو نہیں پیدا کیے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے، میں صبر کر رہا ہوں، اور اپنے ایمان کے ساتھ، ایمان سے ذرہ برابر وہ ہٹتی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو میرے بھائیوں اس لیے لاتے ہیں۔ تو مومن ایسا جاں باز ہوتا ہے، بم دے کر کے، بارود دے کر کے، میزائل دیکھ کر کے وہ بھاگتا نہیں ہے، وہ دین سے پھرتا نہیں ہے کہ بھائی مجھے معاف کر دو، وہ جھکتا نہیں ہے کافرین کے سامنے، مشرکین کے سامنے، باطل کے سامنے، غلط لوگوں کے سامنے وہ جھکتا نہیں ہے کہ بھائی ہم کو معاف کر دو، جو کہو گے ہم مانتے ہیں، بم نہ چلاؤ، میزائل نہ چلاؤ، بس ہم تمہارے حکموں کے غلام ہیں، کہو تو دین سے پھر جاتے ہیں، ایمان سے پھر جاتے ہیں، تمہارے دین میں آ جاتے ہیں۔ ایسا مومن نہیں کہتے، بلکہ مومن ڈٹے رہتے ہیں، چلاؤ بم، چلاؤ بارود، چلاؤ بندوق، ہم تو اہل ایمان والے، ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ مرنا، موت تو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا ایک راستہ ہے، واسطہ ہے، ذریعہ ہے، رابطہ ہے۔ موت تو ہمیں بہت پیاری ہے، جتنا تم کو زندگی سے پیاری ہے اس سے کہیں زیادہ ہمیں موت سے پیاری ہے۔ مومن اہل ایمان والے ایسے ہوتے ہیں، وہ سچ کا راستہ نہیں چھوڑتے ہیں، ایمان کا راستہ نہیں چھوڑتے، اور کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر حالات اسی لیے لاتا ہے، اور کون مومن سچا ہے، پکا ہے، کون جنتی ہے، اس بات کا اندازہ آپ کو لگانا ہے تو دیکھیں حالات میں وہ کیسے رہتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، یا ڈر جاتا ہے، باطل کے سامنے جھک جاتا ہے، شیطان کی پوجا کرنے لگتا ہے، اللہ کو چھوڑ دیتا ہے اور غیروں والی کرنے لگتا ہے۔ جو ایسا کرنے لگے سمجھ لیجیے وہ پکا مومن نہیں ہے، ایمان اس کے دل میں نہیں ہے، بس زبانی طور پر وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ میرے بھائی، مومن کسی بھی حالت سے گھبراتا نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو جنت تیار کر رکھا ہے، یہ سب کیا ہے، ہم تو جنت کے لیے بنے ہیں، بس ہمیں جنت چاہیے۔ بہرحال میرے مومن بھائیوں، ابھی ایک سے ایک حالات آئیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 بڑی نشانیاں بتلائی ہیں، ان میں سے تو دجال کا آنا ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا ہے، پھر دجال کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنا ہے، ان کے ساتھ تمام یہودی بھی ختم ہوں گے، ان کا اسٹیٹ ختم ہوگا۔ آج جو بہت واویلا مچایا جا رہا ہے، ایک دن ان کو سمجھ میں آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اس کے بعد ایک بڑی نشانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ لوگ صبح صبح اٹھیں گے، دیکھیں گے ارے یہ کیا ہو گیا، پوری دنیا کے اندر دھواں ہی دھواں ہے، ایسا لگے گا کہ آسمان زمین پر آ گیا ہے، آسمان دھواں بن گیا ہے، لوگ سانس نہیں لے پا رہے ہوں۔ اور ایک دن ایسا ہوگا کہ لوگ صبح سو کر کے اٹھیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ سورج یہ تو پچھم سے نکل رہا ہے، روزانہ ابھی تک پورب سے نکل رہا تھا، مشرق سے نکل رہا تھا، لیکن آج تو مغرب سے پچھم سے سورج نکل رہا ہے، ارے یہ کیا ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں واویلا مچ جائے گا، ہنگامہ مچ جائے گا، نیوز والے، چینل والے لوگ گھروں سے نکل نکل کے باہر آئیں گے، ایسا افراتفری کا ماحول ہوگا۔ اس کے بعد ایک دن ایسا ہوگا کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا اور بتائے گا تو مومن ہے تو کافر ہے، دونوں کو الگ الگ کرے گا۔ اس کے بعد ایک دن ایسا ہوگا کہ یمن کی طرف سے نہ جانے کہاں سے اچانک آگ نکلے گا جو لوگوں کو بھگاتے ہوئے محشر کی طرف لے جائے گا۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک دن ایسا ہوگا کہ مشرق میں پورا کا پورا ملک، پورا کا پورا گاؤں اچانک دھنس جائے گا، لوگ سو کر کے اٹھیں گے تو دیکھیں گے ارے روس تو ہے ہی نہیں، کہاں گیا روس، ارے جاپان تو ہے ہی نہیں، کہاں گیا جاپان، اور عرب میں اسی طریقے سے کوئی علاقہ دھنسے گا۔ یہ سب کچھ ہوگا میرے بھائیوں، زمانہ اور بڑھنے دیجیے، وقت آنے دیجیے، یہ سب کچھ ہوگا، تمام حالات آئیں گے، افراتفری کا ماحول ہوگا، اور یہ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے لائے گا تاکہ لوگ مومن بن جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایسے حالات لائے گا تو بہت سارے لوگ ایمان میں داخل ہوں گے، پھر ایمان سے دور ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ بڑی نشانیاں لائے گا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو مغرب سے پچھم سے طلوع فرمائے گا، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، کسی کا توبہ پھر قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان حالات کا نزول کرے گا، سارے قیامت جب بھیجے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو جو غیر مسلمین ہوں گے، یہود ہوں گے، ہنود ہوں گے، مشرکین ہوں گے، بڑے پریشان ہو جائیں گے، یہ کیا ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن مومن کا دل مطمئن ہوگا، مومن اندر ہی اندر خوش ہوگا
ہوگا کہ یہ تو وہی باتیں ہیں جس کو قرآن میں بتایا گیا تھا، یہ تو وہی باتیں جس کو حدیث میں بتایا گیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی پیشن گوئی دی تھی، تو مومن کا ایمان اس طریقے سے بڑھے گا، کیونکہ مومن جان رہا تھا یہ سب کچھ ہوگا تو وہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی۔ تو میرے بھائیوں یہ سب کچھ ہونا ہے، یہ سب کچھ ہوگا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت لائے گا، سارے انسان جمع ہوں گے اور دنیا میں جو کچھ کیا ہے سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ حقیقت ہے، یہ سچی اور پکی بات ہے، تو اس لیے اللہ پر اپنے ایمان کو مضبوط کر لیجیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا ایمان مضبوط کر لیجیے اور اسلام کے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی